اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مجلس، جماعت اسلامی کی نظریاتی جدوجہد مجدد وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد ہے، اور اس جدوجہد کی معنویت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر پر گفتگو ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کس قسم کی نظریاتی جدوجہد کی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ مولانا مودودی نے جب جماعت اسلامی قائم کی اور اپنی نظریاتی جدوجہد کا آغاز کیا تو وہ زمانہ غلامی کا زمانہ تھا، اور غلامی بھی ایسی تھی کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح ہر طرف چھائی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ انگریز آ گئے ہیں اور کبھی نہ واپس جانے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ غلامی کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک بڑی زبردست اور بہت اہم بات کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلامی محض سیاسی مسئلہ ہے، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ غلامی محض سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی سنگین واردات ہے، یہ اتنا سنگین تجربہ ہے کہ یہ افراد نہیں قوموں کے ضمیر کو بدل دیتا ہے اور ان کے خوب اور ناخوب کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلاموں کو اپنی خوبیاں بھی عیب نظر آنے لگتی ہیں، اور جو ان کا آقا ہوتا ہے اس کے عیب بھی اس کو ہنر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس چیز کو اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں کہ غلامی ایک فرد کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کیا کرتی ہے، تو اس کی سب سے اچھی مثال بر صغیر میں سر سید احمد خان نے، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا انکار کیا اس لیے کہ وہ قرآن کے تمام معجزات کے منکر تھے۔ غلامی سے پہلے، غلامی کے تجربے سے پہلے وہ آپ کی طرح میری طرح ایک نارمل مسلمان تھے، ان کے عقائد بھی نارمل مسلمان کے عقائد تھے، لیکن غلامی کے تجربے نے ان کے ذہن پر اور ان کی نفسیات پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے کہ وہ قرآن کے تمام معجزات کا انکار کر بیٹھے۔ انہوں نے علم حدیث کو مسترد کر دیا، انہوں نے فقہ کی پوری روایت پر خط تنسیخ پھینک دیا، انہوں نے تفسیر کے بارے میں 1300 سال کے تفسیری کارناموں کے بارے میں کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے اجماع کے اصول کو مسترد کر دیا، اس پر بھی خط تنسیخ پھینک دیا۔ اور وہ شاید انسانیت کی تاریخ کے واحد انسان ہیں کہ جنہوں نے غلامی پر فخر کرنا سکھایا مسلمانوں کو، اور انہوں نے کہا کہ بر صغیر پر انگریزوں کا جو اقتدار ہے، ان کا جو غلبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ایک عنایت ہے، اور ہمیں انگریزوں کا ایک اچھا خادم بن کر رہنا چاہیے۔ یہ غلامی کے تجربے کا امپیکٹ تھا۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا، آپ نے شاید علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی ہے کہ غلامی کا جو تجربہ ہے، اس سے گزرتے ہوئے آدمی اپنی روح سے بھی وہ بیگانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے شاید اکبر الہ آبادی کا نام بھی سنا ہوگا۔ اکبر الہ آبادی کو اکثر لوگ مزاحیہ شاعر سمجھتے ہیں، لیکن اکبر الہ آبادی اتنے اہم شاعر ہیں کہ انہوں نے جو شاعری کی ہے اس کا کمال یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمان جس جنگ کو میدان جنگ میں ہار گئے تھے، اکبر نے اپنی شاعری کے اندر اس کو جیت کر دکھایا ہے۔ اور اکبر کی عظمت یہ ہے کہ وہ کام جو اس وقت کوئی نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا۔ لیکن اکبر کے ذہن پر بھی غلامی کا یہ امپیکٹ تھا کہ اکبر نے کہا، شیر اکبر کو سمجھ لو یادگار انقلاب، اس کو یہ معلوم ہے ٹلتی نہیں آئی ہوئی۔ یعنی اکبر کہہ رہے تھے کہ یہ تو صحیح ہے کہ مذہب ہمارا بہتر ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ تہذیب ہماری برتر ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ تاریخ ہماری شاندار ہے، لیکن بھائی اب انگریزوں کا غلبہ ہو گیا ہے اور اب انگریزوں کا ہی سکہ چلے گا۔ اکبر کی تو بات خیر اکبر کی بات تھی، اس زمانے کے جو علماء تھے ان کی عظیم اکثریت بھی اس بات پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ تو صحیح ہے کہ اسلام ہی حق ہے، لیکن اب اسلام عقائد، عبادات اور اخلاقیات تک محدود ہوگا، ریاست اور سیاست میں، آرٹ اور کلچر میں اب اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے، جو مدارس قائم کیے، ان کی پشت پر ایک ڈیفینسو نفسیات کام کر رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے
کہ پرانے زمانے میں جب کوئی فوج میدان جنگ میں پٹ جاتی تھی تو وہ وہاں سے بھاگتی تھی اور اپنے قلعے کے اندر آ کر محصور ہو جاتی تھی اور پھر وہ وہاں سے حریف کی مزاحمت کی کوشش کرتی تھی۔ تو ہمارے جو دینی مدارس قائم کیے گئے تھے یہ بھی دراصل ہمارے قلعے تھے جہاں پر ہماری فوجیں پسپا ہونے کے بعد آخری مزاحمت کا شاہکار پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلا شبہ یہ تو صحیح ہے کہ یہ ہمارے مدارس ہماری دینی روایت کو بچانے میں کامیاب رہے، ہماری تفسیری روایت کو بچانے میں کامیاب رہے، علم حدیث کو بچانے میں کامیاب رہے، فقہ کی پوری روایت کو بچانے میں کامیاب رہے، لیکن ان مدارس نے بر صغیر کے مسلمانوں میں انیشیٹو کی نفسیات، دشمن پر حملے کی نفسیات پیدا نہیں کی۔ اقبال پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں میں حملے کی نفسیات پیدا کی اور ان پر یہ اعتبار، ان کا یہ کھویا ہوا اعتماد بحال کیا کہ مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اقبال کی وہ نظم جو 1907 کے عنوان سے ان کے مجموعے کے اندر شامل ہے پڑھی ہوگی، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، کبھی جو آمادہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ اقبال تھے اور ان کی اس ولولہ انگیز شاعری نے بر صغیر کے مسلمانوں کے شعور میں آگ لگا دی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال اور مولانا مودودی کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق اگر ہم نے آج سے 70 سال پہلے دریافت کر لیا ہوتا تو شاید پاکستان کے اندر چلنے والا نیریٹو کوئی اور ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال اور مولانا مودودی کے درمیان تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ اقبال ایک شاعر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ شاعری کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ اجمال میں کلام کرتی ہے، تفصیل اس کے پاس نہیں ہوتی۔ مولانا مودودی اور اقبال کا تعلق یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال کے اجمال کو تفصیل مہیا کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاعری جذبے کی بنیاد پر آپریٹ کرتی ہے، جذبے کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ مولانا کا کمال یہ ہے کہ مولانا نے اقبال کے جذبے کو دلیل مہیا کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال جو خواب دیکھ رہے تھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء قائم کر کے اور ایک نیا علم کلام وضع کر کے اس خواب کو تعبیر مہیا کی۔ یہ اقبال اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تعلق کی صورت ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور پروپیگیٹ کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انبیاء و مرسلین کی پوری تاریخ یہ ہے کہ ہر نبی نے دو کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے باطل کی نشاندہی کی، اور وہ صرف نشاندہی کر کے نہیں رہ گئے بلکہ انہوں نے اپنے وقت کے باطل کو چیلنج کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی ریاست تھی، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی فوج تھی، ان کے پاس جماعت تک نہیں تھی، ایک پارٹی اور ایک تنظیم تک نہیں تھی، وہ ایک فرد واحد تھے، مگر ان کو حکم ہوا کہ جائیے اور اپنے وقت کے باطل کو، نمرود کو چیلنج کیجئے اور اس سے کہیے کہ تو باطل پر کھڑا ہوا ہے، اگر تو نے حق کو قبول نہ کیا تو تیری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نمرود نے یہ چیلنج ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا، اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کی سازش کی، اور اگر اللہ رب العالمین ایک معجزے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ بچاتے تو نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں یہی روایت دہرائی گئی۔ وہ بھی دو بھائی تھے، ان کے پاس بھی نہ ریاست تھی، نہ حکومت تھی، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی پارٹی تھی، نہ کوئی تنظیم تھی، مگر ان کو حکم ہوا کہ جائیے، جو آپ کے زمانے کا باطل ہے، جو بادشاہ وقت بھی ہے، اس کو جا کر چیلنج کیجئے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے اپنے وقت کے باطل کو، یعنی فرعون کو چیلنج کیا اور اس سے کہا کہ تو باطل پر کھڑا ہوا ہے، اگر تو حق کو قبول نہیں کرے گا تو تیری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے بھی یہ بات ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی، بلکہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا
हारून अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की जान के दर पे हो गया, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुझसे के ज़रिए से उनको ना बचाते तो उसने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। यही काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने मुबारक में किया। उन्होंने कहा हक़ ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसकी तफसील कुरान है जो 23 साल तक नाजिल होता रहा। और उन्होंने जो उनके ज़माने के काफिर थे, उनके ज़माने के मुशरिकीन थे, उनको चैलेंज किया, और उस चैलेंज के अंदर एक मरहला ऐसा आया जब मक्के के मुशरिकीन और मक्के के काफिरों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की कि आइए हम मुफाहमत कर लेते हैं, आप हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें, हम आपके खुदा को बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुमकिन नहीं है, हक़ और बातिल को मिलाया नहीं जा सकता, हक़ हक़ है और बातिल बातिल है, और बातिल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं किया जा सकता। और आपको मालूम है कि इसका नतीजा ये निकला कि एक दिन अहले मक्का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश गाह को घेर कर खड़े हो गए। वो आपके कत्ल के इरादे से आए थे, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मोजज़े के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बचाता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का ने कत्ल करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। ये है अंबिया और मुरसलीन की तारीख़। अब इसमें जो बात कहने की है हमारे ज़माने के एतबार से और मुजद्दिद वक्त सैयद मौलाना अबुल आला मौदूदी के एतबार से, वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा पर रहमत और करम की नज़र फरमाते हुए मुजद्दिदीन के सिलसिले को बरकरार रखा। और आपको मालूम है कि हमारे जितने भी मुजद्दिदीन गुजरे हैं, जितने भी बड़े मुजद्दिदीन गुजरे हैं, उन्होंने अपने ज़माने में यही दो काम किए। उन्होंने ये बताया कि हक़ क्या है और उसकी तफसील क्या है, और उन्होंने अपने ज़माने के बातिल को चैलेंज किया। इमाम गज़ाली ने अपने ज़माने में यही काम किया, उन्होंने बताया कि हक़ क्या है और उसकी तफसील क्या है, और उन्होंने यूनानी फ़िक्र के चैलेंज को जब को बिल्कुल तनहा खड़े होकर उसको मुस्तरद कर दिया और उसको नाकाम बना दिया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी अपने ज़माने में यही काम किया। उन्होंने कहा हक़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उन्होंने देखा कि उनके ज़माने में कई इस तरह के रवैये और रुझानात मौजूद थे बादशाहत के इंस्टीट्यूशन में कि जो इस्लाम से हम आहंग नहीं थे। उन्होंने जहांगीर को चैलेंज किया और कहा कि तुम्हारे दरबार में दाखिल होते हुए सजदे ताज़ीमी बजा लाना पड़ता है, और एक मुसलमान का सर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी के सामने नहीं झुक सकता, चुनांचे तुम्हें ये सजदे ताज़ीमी मौकूफ़ करना होगा। और तुमने हिंदुओं को खुश करने के लिए गाय के ज़बीहे पर पाबंदी लगाई हुई है, तुम्हें ये पाबंदी ख़त्म करनी होगी। आपको मालूम है वो बादशाह वक्त था, जहांगीर नाराज़ हो गया और उसने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी को जेल में डाल दिया। लेकिन उनकी बाज़ करामात देखकर वो खौफज़दा हो गया और बिलाखिर उसने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के इन मुतालबात को तस्लीम किया। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि सैयद मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अंबिया व मुरसलीन की रिवायत के ऐन मुताबिक और मुजद्दिदीन की रिवायत की मुताबिक में ठीक दो काम किए। उन्होंने ये बताया कि उनका कि हक़ क्या है और उसकी तफसील क्या है, और इस काम के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। और 100 से ज़्यादा किताबें इस बात की मज़हर हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात के लिए खपा दी कि हक़ क्या है और उसकी तफसील क्या है। जिसको ये तफसील मुलाहिज़ा करनी हो उसे चाहिए कि वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़े। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने बताया कि उनके ज़माने का बातिल कौन है, और वो सिर्फ बातिल की निशानदेही करके नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने जमात इस्लामी को, इस्लामी जमीयत तलबा को, यानी फ़िक्री महाज पर भी उन्होंने बातिल का मुकाबला किया और अमली महाज पर भी बातिल का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने का एक बातिल है सोशलिज़म और उसकी नुमाइंदा रियासतें, रूस मिसाल के तौर पर, और उन्होंने कहा हमारे ज़माने का दूसरा बातिल है जदीद मगरबी तहजीब। और आपको मालूम होना चाहिए, जिन लोगों ने मौलाना को रत्ती बराबर भी पढ़ा है वो ये बात जानते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जदीद मगरबी तहजीब के ख़िलाफ़ जितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है उतनी सख्त ज़बान उन्होंने सोशलिज़म के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने एक जगह फरमाया कि जदीद मगरबी तहजीब जहालियत खालिसा है, दूसरी जगह फरमाया कि ये शजर खबीस है, तीसरी जगह फरमाया कि ये एक ऐसा बीज है जिसको खबीस बीज कहना चाहिए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात अपनी किताबों में फरमाई है। तनक़ीहात जिन्होंने पढ़ी है, 2 हवाले तो तनक़ीहात के अंदर मौजूद है। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये काम बतमाम कमाल किया। और आप सब जानते हैं
کہ مولانا مودودی کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک بات جو پوری امت بھول گئی تھی وہ بات مولانا مودودی نے پوری امت کو یاد دلائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی بڑے آدمی ہیں، ان کے بڑا ہونے میں کیا کلام ہے، لیکن بڑے آدمی کی کئی ڈیفینیشنز ہیں۔ ان میں سے ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے وہ بات سوچتا ہے جو اس کے زمانے کی قوم نہیں، جو اس کے زمانے کی ملت نہیں، جو اس کے زمانے کی امت بھی نہیں سوچ پا رہی ہوتی، وہ بات سوچتا ہے اور وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کے زمانے میں امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ جو بات سوچنے سے قاصر تھی، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ کر دکھائی۔ انہوں نے کہا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ یہ اصطلاح جانتے ہیں نا، آج یہ اصطلاح تمام جو مکاتب فکر ہیں اسلام کے وہ استعمال کرتے ہیں، دیوبندی بھی استعمال کرتے ہیں، بریلوی بھی استعمال کرتے ہیں، شیعہ بھی استعمال کرتے ہیں، سنی بھی استعمال کرتے ہیں، اہل حدیث بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اصطلاح سب سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی۔ انہوں نے کہا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ صرف ایک عقیدہ عقائد کا ایک نظام نہیں دیتا، وہ صرف عبادات کا ایک نظام نہیں دیتا، وہ صرف اخلاقیات کا ایک نظام نہیں دیتا، بلکہ اسلام کو ریاست میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، آرٹ میں، کلچر میں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو رسائی دینی ہوگی اور اس پر منطبق کرنا ہوگا اور پوری زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگنا ہوگا، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے کہ تم صبغۃ اللہ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز میں اپنا سر اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو خدا مانتے ہوئے جھکائیں اور ریاست اور سیاست کے اندر ہم اس امریکہ یا یورپ کے کو خدا مانتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، یا اسٹیبلشمنٹ کو ہم سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کی فائنل اتھارٹی ہے اور اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ جتنا ریلیونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اتنا ہی ریلیونٹ یہ آج ہمارے زمانے میں ہے، اور اسلام رہتے تمام آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے۔ اور دوسری بات جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو یاد دلائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اسلام اس دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ یہی حق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حق کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، حق ہمیشہ بالادست ہونے کے لیے آتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام کو سوشلزم کے سامنے جھکا دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سیکولرزم کے سامنے جھکا دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ لبرلزم کے سامنے جھکا دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جدید مغربی تہذیب کے سامنے اسلام سجدہ ریز ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ ہر جھوٹے ازم کو، ہر جھوٹے خدا کو چیلنج کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور غلبہ اسی کا ہوگا، اس لیے کہ حق کو ہی اللہ رب العالمین نے غلبے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسلام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک دین کی حیثیت سے پسند فرمایا ہے، اس لیے ماضی بھی اس کا ہے، حال بھی اس کا ہے اور مستقبل بھی اسی کا ہے۔ مولانا مودودی نے یہ بھولی ہوئی بات پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کو یاد دلائی، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کارنامہ جو انجام دیا اس کی دو بنیادیں ہیں عزیزان محترم، اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، اور دوسری بنیاد ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی فضیلت۔ ان دو ستونوں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی پوری فکر، ان کی پوری تحریک، ان کی پوری نظریاتی جدوجہد کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں تقوی کو کئی طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن تقوی کو جو بہترین طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ متقی آدمی وہ نہیں ہے جس نے داڑھی رکھ لی، یا متقی عورت وہ نہیں ہے جس نے پردہ اختیار کر لیا، بلکہ متقی آدمی وہ ہے جس کی خدا سے محبت اس کی تمام محبتوں پر غالب ہو گئی ہو، اور جس کا خوف خدا اس کے خوف کی تمام صورتوں کو مغلوب کر چکا ہو، اور جو اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کے خوف کے درمیان زندگی بسر کرتا ہو، وہ آدمی متقی آدمی ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی 100 کتابیں پڑھ جائیے، آپ اس میں سے ایک فقرہ ایسا نکال کر نہیں دکھا سکتے جس پر آپ انگلی رکھ کر کہیں یہ وہ فقرہ ہے جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ مولانا مودودی اپنی شخصیت کی طرف، اپنی ذات کی طرف بلاتے تھے، اپنی پارٹی کی طرف، اپنی تنظیم کی طرف بلاتے تھے، نہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے تھے، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف بلاتے تھے، وہ صرف اسلام کی طرف بلاتے تھے، وہ کسی مسلک کی طرف، کسی فرقے کی طرف نہیں بلاتے تھے، وہ ان تمام تقسیموں سے
بلند تھے، ان کی شخصیت ان تمام تقسیموں سے بلند تھی۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی متقی انسان کی زندگی بسر کی، اور انہوں نے اپنی جماعت کے اندر بھی تقوی کو راسخ کرنے کی حد الوسع کوشش کی۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دوسرا ستون ہے ان کی شخصیت اور فکر کا اور ان کی نظریاتی جدوجہد کا، وہ ہے علم۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، علم کا تعلق بہت گہرا ہے اسلام کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 800 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں علم پر براہ راست یا متعلقہ موضوعات کے حوالے سے گفتگو کی ہے اللہ رب العالمین نے۔ کبھی یہ کہہ کر تم تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی یہ کہہ کر کہ تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی اس بات پر مطلع کر کے کہ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکے۔ طرح طرح سے اللہ رب العالمین نے علم کی طرف متوجہ کیا۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو آپ نے سنی ہوگی، شاید بھول گئے ہوں، کہ تذکیر کی محفل ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اہل دنیا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے اپنے وارثوں کے اندر بٹنے کے لیے مال اور متاع اور جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن جب نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ علم کو ورثے کے طور پر اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ نبی کا ورثہ ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو اختیار کیا اور اس کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ چونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو اختیار کیا اور اس کا حق ادا کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی بات کے اندر قوت پیدا کی، شوکت پیدا کی، عظمت پیدا کی، حسن پیدا کیا، جمال پیدا کیا، اور مولانا مودودی کی بات 4 دانگ عالم میں پھیلا دی۔ آپ جان لیجئے کہ جس طرح تقوی کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دی ہے، جب تقوی کسی فرد، کسی گروہ، کسی تنظیم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ قلوب کو مسخر کرنے والا بن جاتا ہے، خواہ وہ فرد ہو، خواہ وہ کوئی اجتماع ہو۔ اور جب علم برتر علم آ جاتا ہے تو پھر وہ دماغوں کو، اذہان کو مسخر کرنے لگتا ہے۔ اور جب آپ قلوب کو بھی مسخر کر لیا آپ نے اور اذہان کو بھی مسخر کر لیا تو پھر اور مسخر کرنے کے لیے کیا رہ گیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مسلمانوں نے کئی 1000 سال حکومت کی ہے، کئی 600 سال حکومت کی ہے، وہ انہی 2 اسباب کی بنیاد پر کی ہے۔ اسلام کے دشمن کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور وہ اتنی سی بات نہیں جانتے کہ تلوار کے ذریعے صرف جغرافیہ فتح کیا جا سکتا ہے، قلوب اور اذہان کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ قلوب اور اذہان کو صرف تقوی اور علم کے ذریعے فتح کیا جا سکتا ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قلوب اور اذہان کو فتح کر کے دکھایا۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں مولانا مودودی کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مولانا اپنے زمانے کا نیریٹو کا ایک غالب نیریٹو پیدا کر کے دکھایا، اور ان کے غالب نیریٹو نے، ان کے غالب بیانیے نے یہ قوت اختیار کی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دنیا کی 70 سے زیادہ زبانوں کے اندر ترجمہ ہو گئی۔ کچھ کچھ زبانوں میں تمام کتابیں ترجمہ ہو گئی، کچھ زبانوں میں 4، 5، 10 کتابیں ترجمہ ہوئی، کسی زبان کے اندر مولانا کی ایک کتاب ترجمہ ہوئی، لیکن 70 سے زیادہ زبانوں میں مولانا کی کتابیں ترجمہ ہو کر پھیل گئی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کے نیریٹو کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے۔ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں بھارت کے ممتاز صحافی NJ اکبر کا ایک مضمون شائع ہوا۔ اس مضمون میں انہوں نے کہا، بھائی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ہے فادر آف دی نیشن، اس کا نام ہے محمد علی جناح، اور پاکستان کا ایک ہے گاڈ فادر آف دی نیشن، اس کا نام ہے مولانا مودودی۔ اور تماشا دیکھیے کہ پاکستان میں فادر آف دی نیشن کا بیانیہ تو چل نہیں رہا ہے، گاڈ فادر آف دی نیشن کا بیانیہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی قائد اعظم تو پاکستان خود سیکولر تھے اور پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے تھے، اور یہ بات جھوٹ کہی اس نے، اس لیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ 100 سے زیادہ بیانات ہیں ان کے جو میں دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے اسلام پر بات کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کی ہے، اور اسلام کی عظمت پر، اس کی تہذیب اور تاریخ کے اوپر بات کی ہے۔ 100 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں انہوں نے بات کی ہے، تو وہ پاکستان کو اسلامی ریاست ہی بنانا چاہتے تھے، جھوٹ بولا اس نے۔ لیکن جو بات یہاں کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بیانیہ اتنا طاقتور تھا کہ جس پاکستان میں ان کے بقول قائد اعظم کا بیانیہ نہیں چل سکا، وہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بیانیہ چل گیا۔ یہ تو صحیح ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان نے کبھی بھی ایسی سیاسی قوت حاصل نہیں کی کہ وہ اقتدار میں آ جائے، لیکن اس نے اقتدار میں آئے بغیر
پوری قوم کے نیریٹو کو بدل دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی بات ہے، اس لیے کہ نیریٹو بلڈنگ آسان چیز نہیں ہے. نیریٹو بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کی نگاہوں سے، آپ کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے، لوگ آپ کی نگاہوں سے دنیا کو دیکھنے لگیں، آپ کے ذہن سے سوچنے لگیں اور آپ کی دلیل کو برتر دلیل تسلیم کر لیں. یہ ہے نیریٹو بلڈنگ، یہ ہے بیانیہ سازی. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جماعت اسلامی نے یہ نیریٹو بلڈنگ کر کے دکھائی. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مزاحمت کا آغاز کیا، اپنی نظریاتی جدوجہد کا آغاز کیا، تو انہوں نے اسلامی جمعیت طلباء قائم کی. طلباء کے محاذ پر کام کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلباء کو جنم دیا. اور جو لوگ ذرا یہاں نسبتاً پختہ عمر کے لوگ موجود ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جمعیت کے قائم ہونے سے پہلے پاکستان کے تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں پر بائیں بازو کا مکمل غلبہ تھا، سیکولر اور لبرل قوتوں کا مکمل غلبہ تھا. اور ایک ایسی نسل ان تعلیمی اداروں میں کھڑی تھی جو اسلام پر شرمندہ تھی. یعنی اس کو ماؤزم پر اور لیننزم پر تو فخر تھا، لیکن اسلام پر وہ شرمندہ تھی. لیکن اسلامی جمعیت طلباء نے 8 سے 10 سال کی قلیل مدت کے اندر اس پورے منظرنامے کو بدل دیا اور ایک ایسی نسل وہاں آ کر کھڑی ہو گئی جو خواہ اسلام کو بسر کرنے والی نہ ہو لیکن وہ اسلام پر فخر کرنے والی ہے، اسلام کے اوپر وہ فخر کرنے والی نسل ہے. یہ اسلامی جمعیت طلباء کا کارنامہ تھا. اور ہم نے مزدوروں کے محاذ پر جو تنظیمیں قائم کی، انہوں نے پاکستان کے تمام بڑے بڑے اداروں کے اندر وہاں کی مزدور انجمنوں کو جو اشتراکیت کے زیر اثر تھی، ان کے برج کو الٹ دیا، ان کے تختے کو انہوں نے الٹ دیا. اور وہاں پر بھی جماعت اسلامی کی قائم کی گئی ہوئی مزدور انجمنیں کامیاب ہوئی. پاکستان اسٹیل مل میں کامیاب ہوئی، PIA کے اندر کامیاب ہوئی، پاکستان ریلوے کے اندر کامیاب ہوئی، پاکستان شپ یارڈ کے اندر کامیاب ہوئی، اور ایک پورا منظرنامہ یکسر وہاں پر بھی بدل دیا. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو غزالی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام غزالی نے کہا ہے دنیا کے تمام انسان خطرات سے دوچار ہیں سوائے ان کے جو علم والے ہیں. پھر فرمایا علم والے بھی خطرات سے دوچار ہیں. پھر فرمایا کہ علم والے بھی خطرات سے دوچار ہیں سوائے ان کے جو اخلاص والے ہیں. پھر فرمایا کہ اخلاص والے بھی خطرات سے دوچار ہیں سوائے ان کے جو انکسار والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مولانا مودودی پر یہ خاص عنایت تھی کہ ان کو انہوں نے علم والا بھی بنایا، اخلاص والا بھی بنایا، انکسار والا بھی بنایا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام میں کوئی ملک بھی عالم اسلام کا ایسا نہیں ہے جو مولانا کی نظریاتی جد و جہد کا قائل نہ ہو، جہاں جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے فکر کے امپیکٹس موجود نہ ہو. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ جماعت اسلامی کی تاریخ ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی ہے، اس جد و جہد کی ہے. اور اس وقت کراچی ظلم کا شکار ہے. 30-35 سال سے کراچی ظلم کا شکار ہے. کراچی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا اندازہ اس بات سے کیجئے، ہم داستانوں میں پڑھتے تھے کہ ایک دیو ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو کھا جاتا ہے. آپ کمال کی بات دیکھیے کہ کراچی میں مردم شماری کرنے والے 2-4-10 لوگوں کو نہیں، 2-4-10 ہزار لوگوں کو نہیں، 1.5 کروڑ لوگوں کو کھا گئے اور انہوں نے ڈکار بھی نہیں لی. کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے اور انہوں نے مردم شماری کے اندر صرف 1.5 کروڑ آبادی دکھائی ہے. جماعت اسلامی اس کے خلاف آواز بن کر کھڑی ہوئی ہے، توانا آواز بن کر کھڑی ہوئی ہے اور اس کو چیلنج کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے اس چیز کے خلاف توانا آواز بلند کی ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کراچی میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ بربریت ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ الیکٹرک کے خلاف پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت آواز اٹھانے کی جرت نہیں کرتی، اس لیے کہ مشہور بات یہ ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے مگر مشہور بات یہ ہے، عوام کے دلوں میں بات یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو بھتا جاتا ہے، اس لیے وہ کے الیکٹرک کے خلاف بات نہیں کرتی. لیکن جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کو ہر محاذ کے اوپر چیلنج کیا، عدالت میں بھی چیلنج کیا، عوامی عدالت میں بھی چیلنج کیا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کراچی وہ بدقسمت شہر ہے کہ جس کو کم از کم یومیہ پانی کی جو ضرورت ہے اس کی وہ ہے 1 کروڑ 20 لاکھ ملین گیلن واٹر کراچی کو روز چاہیے، لیکن اس کو صرف 650 ملین گیلن واٹر فراہم ہو رہا ہے. جماعت اسلامی اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہی ہے. آپ دنیا کے کسی بڑے شہر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دلی کو اٹھا لیجئے، کلکتے کو اٹھا لیجئے، نیو یارک کو اٹھا لیجئے، ٹوکیو کو اٹھا لیجئے، جس آپ شہر کو بھی بڑے شہر کو اٹھائیں گے آپ کو معلوم ہوگا وہاں ٹرانسپورٹ 3 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے. وہاں ایک سرکولر نظام ہے، ریل کا ایک
सर्कुलर रेल का निज़ाम है, एक ज़ेर ज़मीन रेल का निज़ाम है, और वहाँ पर बड़ी बसों का बेड़ा मौजूद है। लेकिन कराची वो शहर है कि जहाँ ना सर्कुलर रेलवे मौजूद है, ना ज़ेर ज़मीन रेलवे मौजूद है, ना यहाँ बड़ी बसों का बेड़ा मौजूद है। जमात इस्लामी इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठा रही है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमने बहुत सुना था कि एक चीज़ होती है जिसको स्टेट क्राफ्ट कहते हैं। स्टेट क्राफ्ट रियासत को चलाने की अहलियत और सलाहियत और इसके साथ चार चांद वाबस्ता किए गए बड़ी चीज़ होती है। लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कराची के सिलसिले में इतना शफ़ाक है कि उसके स्टेट क्राफ्ट का ये आलम है कि वो कराची के फजले को, इसके कचरे को ठिकाने लगाने के काबिल नहीं है। जमात इस्लामी इस जुर्म, इस नाइंसाफ़ी और इस जबर के ख़िलाफ़ भी तवाना आवाज़ बनकर खड़ी हुई है। और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि चेकोस्लोवाकिया के एक अदीब मिलान कुंडेरा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। उसने कहा है कि जुल्म और जबर और आमरियत के ख़िलाफ़ इंसान की जद्दोजहद दरअसल भूल के ख़िलाफ़ याद की जद्दोजहद है। पूरा हुक्मरान तबका कराची को भूल गया है, पाकिस्तान की तमाम जमातें कराची को भूल गई हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने कराची को याद रखा है और वो इसके एक एक मुतालबे और इसके एक एक दुख और इसकी एक एक तकलीफ़ को पूरी कौम के सामने ला रही है। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ मिलान कुंडेरा की इस कौल के तनाजुर में कि जमात इस्लामी और उसके कारकुनों को भूल के ख़िलाफ़ याद की जद्दोजहद मुबारक हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।